شکریہ. السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایکویس کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مہرنگ بلوچ کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر نام کی سماعت کے اندر کیا ہوا. دوسرا 190 ملین پاؤنڈ میں جو عمران خان کو 14 سال کی سزا ہے اس کی اپیلوں کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے, اس میں کیا ہوا. تیسرا جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے ان کی جعلی ڈگری کے حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ دوبارہ سماعت کے لیے سنائے مقرر ہوا, اس کی کیا تفصیلات ہیں. اور پھر ایک اہم خبر کہ سینیٹر علی ظفر جو کہ ابھی تک سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, برعکس اس ہدایت کے جو کہ عمران خان کی تھی کہ قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائیں, وہ برقرار ہیں. اور ان کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ اور اندر کی کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میرے ساتھ ہیں جہاں زیب عباسی اور طیب بلوچ. جہاں زیب عباسی کے حوالے سے نام غلط ادھر, جہاں زیب اور جہانگیر جو ہیں تو وہ گورنمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں عباسی صاحب کے ساتھ. اور دوسرا طیب بلوچ جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مشہور شخصیت ہیں اور چھائے پڑے ہیں. کیا پڑھیں؟ چھائے پڑے ہیں. تو جناب آج کیا ہوا؟ عبدالحمید ڈوگر اب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں ایمان مزاری اور ان کے مابین کوئی مکالمہ ہوا ہے, بڑا چرچا ہے اس کا. شکریہ قیوم صدیقی صاحب. ECL میں مہرنگ بلوچ کا نام نکالنے کے لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تھی, جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پروسیڈنگ ہوئی. مہرنگ بلوچ صاحبہ کی وکیل ایمان مزاری پیش ہوئی. ایک پرانی کوئی بات جو کہیں پہ میڈیا ٹاک میں ایمان مزاری صاحبہ نے کہی ہوگی, اس کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ ہم کوئی آرڈر اگر اس وقت دیں گے تو آپ باہر جا کر یہ کہہ دیں گے کہ جی اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس پہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی اس بات پہ ایمان مزاری نے یہ کہا کہ دیکھیں, میں نے اگر کوئی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی بات کہی ہے تو اس کو آپ اس کیس میں جو میرا کلائنٹ ہے اس کے رائٹ سے کو جو ہے وہ منسلک کر کے بات نہ کریں یا اس کے پریجوڈس نہ کریں میرے بیہیویئر کی وجہ سے, میرے موکل کا کیس تاکہ ان کو نقصان نہ ہو. بالکل ٹھیک بات. تو اس پہ پھر سرفراز ڈوگر صاحب جسٹس انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں نے بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر بھی رپورٹ ہوا دیکھا کہ ان کے شوہر کو, ہادی کو کہا کہ ان کو سمجھائیں, کہیں پھر ہم نے پکڑ لیا یا اس طرح کی کوئی ایک بات تھی. تو ایگزیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جب میرا فون دیجیے گا ذرا. جی, تو جب یہ بات کہی تو اس پہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ بھی کہا جی کہ ہم کیوں نہ آپ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر دیں. تو ایمان مزاری نے کہا کہ آپ دھمکی مطلب اس طرح سے نہیں, وکلاء کو ملنی چاہیے دھمکیاں. آپ نے اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چلانی ہے تو آپ چلائیں. تو کورٹ کی جو سماعت ہے اب اس پہ وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ اس حوالے سے جو متعلقہ کمیٹی ہے آپ وہاں سے رجوع کریں. تو اب وہ ایگزیکٹ جملہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں اس خبر کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم انالائز کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ قیوم صدیقی صاحب یہ بات ہم بہرحال کرتے رہے ہیں کہ کورٹ کے جو باہر کا ماحول ہے وہ عدالتوں میں کم از کم ڈسکس. اچھا, یہ جو رپورٹ ہوا ہے مختلف میڈیا کے اوپر اس سماعت کا حوالہ وہ کچھ اس طرح سے ہے, جو وہاں پہ موجود ہائی کورٹ کے رپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے پر جو ہے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں, انہوں نے کہا کہ ECL سے نام نکلوانے کے لیے ان کو پہلے کابینہ کی سب کمیٹی میں جانا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروسیس ہے, یہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے ہیں, پہلے وہ ایگزاسٹ کریں, آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے, یہ ان کا موقف ہے. اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ایمان مزاری کے مابین جو ہے وہ یہ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اب اس میں کوئی آرڈر اس میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کر پروگرام کر دیں گی کہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. تو اس پر ایڈوکیٹ ایمان مزاری کہتی ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو. چیف جسٹس آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے, آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ایمان مزاری میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں ہے, اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں. ایمان مزاری میں یہاں ایک بریف لے کر آئی ہوں, ذاتی حیثیت میں نہیں. تو چیف جسٹس کہتے ہیں آپ نے کمنٹ کر دیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوں. چیف جسٹس
کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. ایمان مزاری، میں نے کوئی بات قانون اور آئین سے باہر نہیں کی. اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. ایمان مزاری، مجھے آئین نے آزادی اظہار رائے دی ہے، میں نے وہی استعمال کیا ہے. ایمان مزاری، چیف جسٹس ہادی صاحب سمجھائیں اسے کسی دن میں نے پکڑ لیا نا، اگر یہ اسٹیج آ گئی ہے کہ عدالتیں وکلا کو دھمکی دیں گی تو کر لیں توہین عدالت. ایمان مزاری، مارنگ بلوچ کا نام ECL سے نکالنے کی کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی گئی. تو یہ جو ہے جملہ اور جو بات ہوئی ہے ہماری، اس کو دیکھ کے اگر دیکھا جائے تو ایک جج کو واقعتاً وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، وہ اس وقت عدالت کے باہر ہے، لیکن اس عدالت کے اندر ایک مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں قانونی پہلو ہیں، اور وہ ایمان مزاری کا موقف یہ بالکل درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے ان کے کلائنٹ کا کیس جو ہے اس کو پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات جو ہے، یہ جو اس قسم کی گفتگو اگر ہوئی ہے وہاں پہ جو کہ رپورٹ ہوئی ہے، یہ میں نے وہاں سے ایک سائٹ سے اٹھائی ہیں چیزیں، زوم آئی نہیں ایک طرح سے. تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ توہین عدالت اور پھر اس کے بعد کی پکڑ لیں اور پھر ہادی صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. لیکن اس پہ بھی جو ہے ججز کو جو ہے میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ سائل کے ساتھ یا عدالت میں وکیل کے رویے کے حوالے سے بھی جو آپ کا ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں تو اتنی احتیاط ہے کہ آپ اس قدر احتیاط اور آرام سے کمرہ عدالت میں داخل ہوں اور کرسی کو بھی اتنی آہستگی سے کھینچیں کہ جو سائل ہے اس کے اوپر کسی قسم کا وہ نہ ہو گمان، اور جج صاحب کا وکیل کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ایک دوسرا ہونا چاہیے. قانونی نقطے پر اختلاف سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے کرنا میرا خیال ہے کہ یہاں پہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ وکلا کے حوالے سے. وہ ایمان مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو، تو ایک چیف جسٹس کو ڈکٹیٹر کہنا قانون کے دائرے میں آتا ہے؟ یہ ان کی پرسنل رائے ہو سکتی ہے نا. تو یہ دیکھیں، پھر اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ میڈیا میں آپ نے کچھ دیکھا ہے، اس وقت آپ کے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے. یا تو اگر انہوں نے یہ کہا تھا تو پھر ڈوگر صاحب کو اس بنیاد پہ ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس کرنا چاہیے تھا اور ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے تھا. بٹ کورٹ از ناٹ فار پرسنل سکورنگ اور پرسنل سیٹلمنٹ. تو یہاں پہ سرفراز ڈوگر صاحب کی غلطی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. پہلی دفعہ شاید ڈوگر صاحب کے سامنے ایمان مزاری پیش ہوئے ہیں تو وہ ایمان مزاری کو اس ترتیب کے ساتھ نہیں جانتے تھے، تو ان سے ہو گیا. ہوپ فلی ان فیوچر نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ایز اے جج ان کا 16 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن ادھر سے ہیوملیٹ کرنے کی اجازت کسی اور پھر بالکل خصوص خاتون کو ہاں نہیں کرنا چاہیے، ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی وکیل کے ساتھ. لیکن وہ خاتون بھی تو نریٹو بلڈر ہے. میں آپ کو دیکھیں ایک بات ہے، طیب صاحب دیکھیں وہ ان کی دیکھیں طیب صاحب ان کی جو ہے وہ کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا عدالتی کاروائی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. نہیں ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ اطہر من اللہ صاحب رات کو ایمان مزاری کے لیے عدالتیں لگاتے رہے ہیں، تو ان کو ذہن میں ہونا چاہیے ہوتا. ان کی والدہ جو ہے وہ ان کو اٹھایا گیا تھا، شیریں مزاری صاحب سوری ٹو سے ادی فریال تالپور کو بھی اٹھایا گیا تھا، اس ٹائم بند تھی عدالتیں. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن ایک غلط اقدام کو دوسرے غلط اقدام کے ساتھ آپ درست نہیں قرار دے سکتے. موٹر وے سے آگے تک انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈکشن لاہور تک بڑھا دی تھی، واپس بلوایا ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈکشن میں ہوا تھا نا. بہرحال رات گئے آپ کے لیے، ہمارے لیے عدالتیں نہیں کھلتی، یا تو باجوہ صاحب کے لیے کھلی تھی یا ایمان مزاری کے لیے کھلی تھی. یہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں، اور اس کے علاوہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، یہ ہماری بھی وہ ہے، اور ان کو تمام جج صاحبان کو. دیکھیں یہ تو چلو انہوں نے یہ کیا، ججز کے ضابطہ اخلاق کو آپ نے بڑا بریک بینی سے بیان کیا ہے، اور اس بریک بینی کے سے میں دیکھوں تو اسلام آباد کے 5 لیٹر باز ججز بھی مجھے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب نظر آتے ہیں. سپریم کورٹ کے بھی جج ہمیں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب نظر آتے ہیں. اگر جو آپ نے جتنی اگر بریک بینی ہے کہ سیل بھی کوئی چیز ناگوار نہ گزرے. بہرحال یہاں پہ ایک چیز ہے دیکھیں، یہ اس بحث کو مزید کرنے کے بجائے ہم اگلے ٹاپک کے اوپر ایک ریزن ضرور بنی ہے. لیکن صدیقی صاحب میں نے آپ کے پروگرام میں متعدد مرتبہ ایک بات کہی ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ عدلیہ میں اپنی آخری بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ بھی اسی کا پیش خیمہ ہے. اسی صورتحال میں یہ چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک مقدمے کے درمیان آپ اس کی درخواست ڈسمس کر سکتے ہیں،
لیکن یہ مکالمہ جج کرنے صاحب کی کو نہیں کرنا۔ نہیں کرنا اور چاہیے۔ بالخصوص یہ جو بات- نہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ بالخصوص جو عدالت کے باہر کا ماحول ہے وہ تو بالکل نہیں، وہ کیونکہ ہم اس تو کو کہتے ہیں ڈسکس نہیں جج- کرنا جج چاہیے۔ کہتے ہیں جج کہ کو جناب اپنے کیس تک اس محدود کمرے رہنا کے چاہیے۔ باہر کیا ہو رہا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق جی نہیں۔ بالکل صحیح۔ دوسرے ٹاپک پہ میرے خیال میں آیا جائے۔ طارق جہانگیری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کے جج جن کی ڈگری کا معاملہ جو ہے بڑا وہ عمار سولنگی صاحب نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کی تھی آج ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ، اس پہ اب کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ 16 سپتمبر کو جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے دوبارہ۔ ہمارے لاہور سے تو اس کی تو وکیل عامر فاروق صاحب نے کی تھی نا، اور انہوں نے میرے خیال اس کو ناٹ مینٹینیبل قرار نہیں، دے وہ دیا۔ ججمنٹ ریزرو کے اعتراضات ہے، وہ ججمنٹ رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے۔ وہ ہوا یہ تھا قیوم صدیقی صاحب کے ایک رٹ فائل ہوئی میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب کے ذریعے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جعلی ڈگری کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو رٹ جوزڈکشن کی بنیاد کے اوپر ایک جج کو ہٹایا جائے۔ کیا عدالت رٹ جوزڈکشن کے اختیار کے تحت ایک جج کو ہٹا سکتی ہے یا نہیں ہٹا سکتی؟ یہ وہ سوال تھا جس کے اوپر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا کہ یہ پٹیشن ہی مینٹینیبل نہیں ہے۔ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے، یہ بھی تھا۔ جی وہ بھی تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی آ چکا ہے، تو وہ کہ یہ ریٹ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر پروسیڈنگ ہو کے تو یہ تو کراچی میں بھی کچھ پروسیڈنگ چل رہے تھے، کراچی ہائی کورٹ میں۔ وہ الگ معاملہ اسٹے تھا۔ کرا دیا۔ وہ تو وہ جو وہاں پہ وہ پرو ڈگری بوری والا ہو جو رہا تھا، مسئلہ اس کی ڈگریاں چیک کی جا رہی تھی نا، تو کہ حقائق سامنے آ رہے تھے کہ ان کی ڈگری جیلی ہے یا نہیں، واٹ ایور جو بھی چیزیں تھی، تو وہ اس سے متعلق تھا، وہ اسٹے کر دیا تھا کراچی یونیورسٹی۔ تو وہ اس وقت کے چیف جسٹس جو اس وقت سپریم کورٹ میں جج ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے اس پہ ججمنٹ ریزرو کیا تھا، لیکن وہ ججمنٹ آیا نہیں تھا۔ تو اب شاید میرے خیال میں پرنسپل یہی ہوتا ہے، پھر ری ہیئرنگ شاید ہوتی ہے، تو کوئی اسی طرح کا ہی ریزننگ نہیں آئی تو وہ ری ہیئرنگ کے تو اندر کوئی اسی جاتا طرح ہے۔ کی صورتحال لگ رہی ہے تو کہ اس پہ شاید 2 یہ رکنی بینچ بناتے جی ہیں۔ جی تو یہ ری ہیئر میاں داؤد کی اس پیٹیشن کے اوپر اور یہ بھی ایک پہلو ہے کہ وہ 5 ججز جنہوں نے سرفراز ڈوگر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو 184(3) میں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، ان 5 ججز میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا نام بھی ہے اس میں۔ تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کیا آپ چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کوشچن تو بہرحال ہے نا جی، نہیں کیا کوشچن؟ کہ وہ کوشچن یہ ہے کہ جب وہ 5 ججز آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ کیونکہ میں نے آپ کی سینئرٹی کا میرا معاملہ جھگڑا تھا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور ابھی اس کے اپیلیں پڑی بھی ہیں، تو آپ یہ والا معاملہ میرا نہ سنیں یا آپ نے ٹیک اپ کر دیا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کریں کہ یہ اعتراض آ سکتا ہے۔ میں ایسے ہی ایک وہ بات کر رہا ہوں، لیکن وہ تو ایک لیگیلٹی کے اوپر ہے نا کہ جج کے خلاف ریٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ جی لیگل کوسچن ہے نا اس کے اندر۔ جی لیگل کوسچن، تو وہ بھی اب دیکھنے والی بات ہے کہ پروسیڈ آگے ہوگا تو کیا ہوگا۔ نہیں، یہ اعتراض دیکھیں، نہیں تو باقی اعتراض تو بنتا ہے، آپ دیکھنے اعتراض یہ کرتے ہیں نہیں، لیکن یہ بھی تو اعتراض تھا نا کہ ججز کو پرسنل لٹیگیشن میں نہیں آنا چاہیے، درخواست گزار نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بھی تو یہاں پہ پرسنل لٹیگیشن میں آئے تھے، وہ اعتراضات کدھر چلے گئے؟ پھر چیزیں تو ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا وہ طیب صاحب بات یہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ سی چیزیں تو ہیں نا، مطلب آپ کو پتہ ہے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چھٹیاں ہی بند کرا دیتی ہیں، پھر تو ویسے بھی جا رہے ہو سر۔ وہ تو میں نے اپنے ولاگ میں ذکر کر دیا تھا کہ ییل یونیورسٹی جو ہے نا امریکہ جانا شاہ جی کا بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ نہیں جا سکے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے 4 ستمبر کا خط لکھا تھا، اور یہ رولز والا خط بھی جو ہے نا ذرا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس میں تفصیلی پروگرام تو میں کروں گا، لیکن میں آپ کو جو حقائق ہیں، جی حقائق جو ہیں وہ جھٹلاتے ہیں جناب یہ 4 جج صاحبان کا جو خط ہے اس کو، کیونکہ جو فیکٹس ہے نا حقیقت کے برعکس یہ خط ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، حقائق کے برعکس ہے، حقائق کے برعکس یہ خط ہے۔ یہ دیکھیں اس خط کے ذریعے تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ چیف جسٹس نے کوئی خفیہ طور پر سیکریٹلی یہ مسودہ جو ہے نا فل کورٹ سے غیر قانونی طور پر منظور کروانے کی کوشش کی، جو پرسیپشن بنائی گئی۔ ہاں، اور جو اگر ہم اس کو دیکھیں ٹائم لائن جو ہے اس میں 24 اکتوبر 2024 جی یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، اور 30 اکتوبر 2024 کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان رولز کے اندر ترامیم کے حوالے سے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں کمیٹی بنانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 30 اکتوبر 2024 کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد 26 ترمیم میں شاہ جی جب چیف جسٹس بننے سے رہ گئے تو انہوں نے
30 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا اور جسٹس شاہد وحید, جسٹس عرفان سعادت خان, جسٹس نعیم مختلف خان اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 4 رکنی کمیٹی بنائی. بالکل نوٹیفیکیشن ہوئے تھے, ہم نے خبر بھی دی تھی. جی ہاں, اس کمیٹی کے بعد سے 8 اگست تک جو ہے, جب یہ رول نوٹیفائی ہوئے 9 اگست تک 17 اجلاس ہوئے ہیں اس کمیٹی کے. اور اس کمیٹی کے اندر نہ صرف یہ کہ ان پٹس آتی رہیں, اور اس کی پوری ایک ٹائم لائن ہے, وہ بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس میں آتی ہے. 17 اپریل کو جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی, اس کے اندر جو فائنل ڈرافٹ تھا وہ پیش کر دیا گیا تھا فل کورٹ میٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے, اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر جو جج صاحب 2 ڈرافٹ تھے. ایک تو وہ تھا کہ 2025 کے رولز کو قابل عمل اور ریپیل کرنے کے حوالے سے تھا, اور کچھ سجیشن تھی 2 ڈرافٹ کے کہ اس پہ ہونا چاہیے. تو اس میں منظوری دی گئی اور مزید ترامیم کے لیے جج صاحبان سے رائے مانگی گئی, اور اس کے اندر جسٹس فل کورٹ میں ہی مانگی گئی. ہاں, اور اس میں جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شہزاد اکبر خان گھیبا, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس یحییٰ آفریدی, انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان خود, اور چیف جسٹس اپنی اسپیچ میں بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو یہ فیکٹس ہیں, لیکن ان 4 جج صاحبان کے خط کے اندر یہ فیکٹس آپ کو انقا نظر آئیں گے. اب یہ سمجھ مطلب کی بات کرتے ٹھیک ہے, تو فل کورٹ میٹنگ میں وہ رول ہو چکے ہوئے تھے, اور پھر جو 8 ستمبر کو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اس اجلاس کے اندر ریپیل کرنے کا اور وہ سارا منظور کر لیا گیا. تو ان 4 جج صاحبان کا خط حقائق کے برعکس ہے, چھٹی کا مسئلہ ہے, اصل چھٹی کا اور اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ جناب ییل یونیورسٹی آف ییل نہیں جا سکے. اور یہ جو اس کا بھی حل تھا نا, صفوں والا جو خط آیا تھا نا, اور نہیں, اب دیکھیں ایک اس سے سارا ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ان حقائق کے برعکس ان کو چھپا کے اور خط کو ایک اینگل دے کے لکھا, تو پھر اگر یہ حقائق اور یہ چیزیں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں تو پھر یہ 4 ججوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو کیا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی. جسٹس سرفراز ڈوگر پہ تو آپ کو ضابطہ اخلاق یاد آ گیا, تو یہاں پہ ضابطہ اور اخلاق پھر یہ جو ساری ٹائم لائن ہے, یہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے فل کورٹ کی میٹنگ کے اندر یہ پورے حقائق سامنے رکھے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں پہلی مرتبہ ہوا؟ یعنی کہ میں یعنی فل کورٹ میں ان 4 ججز ایکسپوز ہوئے ہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, حقائق کے برعکس سپریم کورٹ کے جج اگر خط لکھیں تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا ہو سکتی ہے, کیا یہ ضابطہ اخلاق میں آئے گا؟ میں آپ کے اس سوال سے میں ایک اور سوال اٹھا دیتے ہیں. ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ فل کورٹ کی میٹنگ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داریوں میں فرائض منصبی میں شامل ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی سوشل گیدرنگ نہیں ہے, اور آپ اس فل کورٹ میٹنگ کو ایک طرف بلانے کے لیے کہتے ہیں کہ بلایا جائے, باوجود آپ نہیں ہے تو مینڈیٹری چیز ہو جاتی ہے کہ آپ ایک طرف مطالبہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے, اور جب فل کورٹ میٹنگ بلائی جاتی ہے تو آپ اپنی سرکاری ذمہ داریاں اسی عدالت میں اسی بلڈنگ میں موجود ہوتے ہوئے فل کورٹ کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوتے ہیں. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ پھر کیا مسئلہ پرائرٹیز کیا؟ زیادہ سوال نہ اٹھائیں, یہاں پہ سوال کرنا بھی جرم ہے. سر وہی مسئلہ ہے نا, چھٹی والا. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ سوال کو بھی جرم سمجھتے ہیں. اچھا, اب آ جائیں 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر. جی, یہ تو بریف ہو گیا. میں اس کے اوپر تفصیل سے میں نے جو ہے نا حقائق بیان کریں گے, تاریخ بات تاریخ. ہاں اچھا جی, 190 ملین پاؤنڈ کیس میں قیوم صدیقی صاحب یہ CMAs 2 تھیں کہ جی آپ ارلی ہیئرنگ جو ہیں ہمارے, ایک تو 90 ملین پاؤنڈ میں جو سزائے معطلی کی درخواستیں ہیں ان کو آپ فوری طور کے اوپر یا جلد سماعت کے لیے مقرر کریں. تو اس پہ آج جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا بینچ آیا, اس نے اس کیس کو پروسیڈ کیا. جو سلمان صفدر ہیں وہ آئے, عمران خان کی بہنیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پروسیڈنگ کے دوران موجود تھیں. ایک تو سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا جی کہ یہ پہلے تو یہ کیس ڈیلے ہوتا رہا جی کہ نیب کی جانب سے کہ جی پروسیکیوٹر مقرر کرنا ہے, وہ ڈیلے ہوتا رہا, وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو اب ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں آپ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں. اور بالخصوص سلمان صفدر صاحب نے بات کی بشرا بی بی صاحبہ کی. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو خاتون ہونے کا معاملہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ کچھ میڈیکل ایشوز بھی ہیں, ان کی خرابی صحت کا معاملہ ہے. گو کہ ہم نے وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ اس وقت کورٹ میں یہاں پہ داخل نہیں کی, لیکن ہمارا موقف اس معاملے پہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ کم از کم
آپ کو یہ کیس جو ہے وہ پہلے سن لینا چاہیے. وہ میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے آج ویسے. اچھا آ گئی ہے میڈیکل رپورٹ آئی ہے آپ کے جو وہ ہیں نہیں جو پنڈی کے آپ کے رپورٹر ہیں جیو ٹی وی کے ڈار صاحب شبیر ڈار, ہاں انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے, اور اس رپورٹ کے اندر پیمز کے ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے. یہ اگر آپ پڑھ لیں اڈیالہ جیل کے ذرائع کے مطابق. ہاں جی, یہ شبیر ڈار صاحب کی خبر ہے کہ اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا. ڈاکٹرز کے مطابق بشرا بی بی بالکل ٹھیک ہیں, البتہ زیادہ عمر اور سٹریس کے باعث انہیں چکر آتے ہیں. بشرا بی بی نے اپنی رپورٹس نیورولوجسٹ ڈاکٹر منصور کو دکھانے کی استدعا کی ہے. یہ ساتھ میں رپورٹ کے مطابق وہ ٹھیک ہیں, ایج کا ہاں مطلب وہ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آئی تھی نا کہ ان کے کان میں وہ آئی ڈونٹ نو کسی کی میڈیکل رپورٹس میں نہیں ڈسکس کرتا. ہاں تو بہرحال تو یہ ہے. تو اس پہ قیوم صدیقی صاحب میرے خیال میں اگر یہ بشرا بی بی صاحبہ کی حد تک اس کیس کو الگ لے کر پی ٹی آئی چلتی ہے, فرض کریں اگر بشرا بی بی کی جو ہے وہ ضمانت ہو جاتی ہے جی, ٹھیک ہے نا, اس میں ظاہر ہے کہ وہ کیس کے اوپر اس کا فرق تو پڑے گا, تو بشرا بی بی باہر آ جائیں گی, ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ ان پہ کوئی کیس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. آپ کی یہی اطلاعات کے ابھی مطابق. تو یہ والا جو 26 نومبر کو جو یہاں پہ ہوا تھا اس پہ وہ ضمانتیں وغیرہ میرے خیال میں, لیکن توشہ خانہ 2 تو ابھی چل رہا ہے نا. اچھا اس میں چلے ابھی اتنے وہ نہیں ہے. تو آ جائیں اب جی. طیب بلوچ صاحب, مجھے پتہ لگا آپ کے پاس کوئی بڑی خبر ہے. بالکل خبر ہے, بڑی خبر ہے, ٹھیک ہے, کہ سینیٹر علی ظفر جو ہیں جی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کیوں نامزد نہیں ہوئے؟ ذرائع کے مطابق, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تحریک انصاف میں ایک بڑا کوشچن رہا اور ابھی تک ہوتا رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسی قیادت نہیں ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سنبھال سکے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. کیوں محمود خانہ چکزئی اور وہ ناصر, کیا نام ہے, راجہ ناصر سواتی, اعظم سواتی, راجہ ناصر کون سے ہیں وہ, ہاں ٹھیک ہے نا, ان کا نام تھا نا کہ وہ وحدت المسلمین یا کیا جماعت ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اور راجہ عبدال وہ ناصر صاحب کا کیا نام ہے, علامہ ناصر, وہ جو ہیں پی ٹی آئی علامہ عباس ناصر. تو مطلب ہے وہ کیوں بن رہے ہیں نا, تو یہ ایک چیز تھی. تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ علی ظفر صاحب گئے اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات کے لیے, تو وہاں پہ جو سٹنگ ایریا تھا جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے, تو وہاں پہ علی ظفر صاحب پہلے بیٹھے تھے, پھر ان کے ساتھ اور بھی دوست یا ان کے تھے. اڈیالہ جانے کا فائدہ دیکھیں, اڈیالہ جیل سے خبریں آ رہی ہیں, اندر خبریں لا رہے ہیں. تو علی ظفر صاحب جب جو ہی خان صاحب آئے نا, تو خان صاحب نے علی ظفر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا کہ علی ظفر آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر میں کیوں ناراض ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فیلنگ آئی یا میں یہ سمجھتا ہوں شاید آپ ناراض ہیں. نہیں سر میں تو ناراض نہیں ہوں آپ سے, میں بولا کیوں ناراض ہوں. انہوں نے کہا شاید آپ نے یہ سمجھا ہو یا یہ سوچا ہو کہ میں نے آپ کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں آپ کا نام دیا یا کیوں اس پہ نہیں ہوں, تو اس وجہ سے شاید. انہوں نے کہا نہیں میں تو اس ریس میں ہی نہیں تھا, تو ناراضگی تو بنتی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے, اگر آپ بتا دیں تو بہتر ہے, نہ بھی بتائیں تو آپ کی مرضی ہے. میں تو اس میں نہیں سمجھ رہا تھا یا میری خواہش ہی نہیں تھی تو کہ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد ہوں یا بنوں. تو انہوں نے کہا دیکھیں علی ظفر صاحب آپ بہت بیلنسڈ ہیں. آپ جو ہے نا وہ جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہوتا ہے نا, وہ ہمیں ایسا چاہیے کہ جو آؤٹ سپوکن ہو, اگریسونیس ہو اس میں, گالاں کٹے, ہاں جو چلو ٹھیک ہے وہ اب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں مطلب ہے کہ وہی ہے نا, اور کیا ہے. اچھا آپ وہ پی ٹی آئی کی جو روایتی سیاست ہے اس کو لے کے چل سکے, کنفرنٹریشن اور گالاں گلو یہ وہ, ٹھیک ہے, رولے رپڑ, ٹھیک ہے نا, تشدد, کٹ مار کٹائی, اب یہ بھی تو پی ٹی آئی کی ہے, ٹھیک ہے, کٹ دو, ٹھیک ہے. تو مطلب ہے وہ اب یہ چیزیں تو علی ظفر صاحب میں نہیں ہے نا, وہ تو کول اینڈ کام, بالکل ایک کمپوزڈ پرسنالٹی ہے ان کی, ٹھیک ہے, اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں نے آپ کا نام نہیں دیا, اور دوسرا اگر آپ بنا دیے جاتے
تو آپ یہ چیزیں نہ کر پاتے تو پھر ود ان پارٹی آپ کی بہت زیادہ ٹرولنگ ہونی تھی. اچھا تو میں نے آپ کو ٹرولنگ سے بچایا ہے, اپنی پارٹی کے ان سے بچایا. جیسے آج کل بیچارہ بیرسٹر گور جو ہے, بیرسٹر گور بیچارہ پھنس گئے ہیں. اور بیرسٹر گور نے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے معذرت بھی کی ہے, وہ اس نے میرے ساتھ مذمت بھی کی ہے. ان بیچارے نے میرے ساتھ معذرت کیا کر لی. پی ٹی آئی نے ابھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا جو ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مریض تھا نا گردے کا نا, اس کو پتھری شتری کا مسئلہ ہوا ہے, تو وہ اپنی رپورٹ لے کے گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس نا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے پتھری ہے. ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ کر دی تھی, انہوں نے کہا میں نے پتھری ہے. تو مطلب ہے کہ طیب بلوچ وہ کہہ رہے طیب بلوچ نے کہا جی کہ میری ٹرولنگ ہو رہی ہے, بیرسٹر گور نے کہا میری بھی ہو رہی ہے. تو یہ ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو رولز والا معاملہ نا, اس میں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جو 17 میٹنگز کے اندر جو جج صاحبان نے اپنی تجاویز دیں, لے ڈاؤن ہو گئی تھی 17 اپریل کے فل کورٹ میٹنگ کے اندر, اور پھر اس کے بعد امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں, جو جیسا کہ اب بھی جو 8 ستمبر کو ہوا ہے, باقی ریپیل ہو گیا, کچھ امینڈمنٹس آئی ہیں, وہ اگلے فل کورٹ میٹنگ کے اندر اس کا ہوگا. ان تمام جج صاحبان کو 2 مرتبہ سرکولیٹ کی گئی ہیں وہ تجاویز, نہ شاہ صاحب نے, نہ عائشہ نہ ملک, جسٹس عائشہ ملک, نہ منیب اختر صاحب, نہ عطر من اللہ صاحب, انہوں نے کوئی انپوٹ جو ہے وہ نہیں دی. آپ کو پتہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے رولز کمیٹی, وہ تجاویز جو ہے اس کے پاس جائیں گی, وہ اسکروٹنائز کر کے تو وہ فل کورٹ میں پیش کرے گی. دس از دا پروسیجر. اور یہ فیصلہ فل کورٹ کی میٹنگ میں ہوا 2 مرتبہ, نہ صرف یہ کہ ان کو بھجوائی گئیں 2 مرتبہ, ان کو ہارڈ کاپیز بھجوائی گئیں, ان کو ای میل پہ بھی بھجوائی گئیں, ان کو سرکولیشن کے ذریعے بھی بھجوائی گئیں. اور سرکولیشن کے ذریعے سے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا, جیسے اعجاز الحسن صاحب نے بھی بنائے تھے اور وہ اس کے فل کورٹ میں میٹنگ میں ہوئی تھی. تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں چھپ چھپا کے اور سپریم کورٹ رولز کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے. اب اتنے بڑے جج صاحبان فیکٹس کے برعکس اگر بات کریں گے تو وہ میرے لیے تو پھر پریشانی کا باعث ہے نا. بھی ہے شاہ جی کا ایک بہت بڑا دکھ ہے سر. چھٹی کے علاوہ چھٹی بہت بڑا مسئلہ ہے, چھٹی تو بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن وہ شاہ جی کے پاس حل تھا. شاہ جی کے پاس حل تھا. دیکھیں اب ہمیں جو ہے, جب آپ کو آفیشیل چھٹیاں ملتی ہیں تو آپ اگر وہ چھٹیاں اویل نہ کریں, آپ کام کریں, دبا کے کام کریں. اور جب آپ کو پتہ تھا آپ نے امریکہ جانا ہے, سپوز کریں, تو آپ اپنی وہ جو چھٹیاں تھیں سرکاری اس کو منیمائز کرتے, اس ٹائم چھٹیاں نہ کرتے, اور وہ چیف جسٹس کو کہہ دیتے کہ بھئی میں اویلیبل ہوں, آپ بینچ بنائیں, جہاں پہ بھی کہیں گے میں سماعت کروں گا, اور جب چھٹیاں کہ میں نے کہیں جانا ہے تو میں وہ چھٹیاں بعد میں یہ والی اویل کر لوں گا. یہ دیکھیں یہ اچھا ایک اور چیز سر بات رہ جائے گی. اب چھٹیوں والی بات دوبارہ کرنا. شاہ جی کا جو میں اصل دکھ بتا رہا ہوں, چھٹیوں والا بہت بڑا دکھ ہے, اس سے بھی ایک بڑا دکھ ہے. وہ کیا ہے؟ چیف جسٹس نہیں, شاہ جی جوڈیشری کے اندر ایز اے جوڈیشل ریفارمسٹ مشہور تھے. ہاں ریفارمز, عدالتی اصلاحات, اور یہ سارا کچھ ان کا بہت سارے چیزیں تھیں, وہ سب کچھ ان کے پاس نہیں رہا. تو یہ بھی یہ سمجھتے رولز بھی میں بناؤں گا, میں یہ سب کچھ کروں گا. وہ تو کمیٹی انہوں نے پہلے ہی بنا دی تھی. وہ بھی دکھ تھا کہ یار یہ رولز بن گئے, باروں بار ہی بننے جا رہے ہیں, تو اب ہم نے صرف اس میں صرف اپنی ان پٹ ہی دینی ہے, بنائی کیوں نہیں رہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس میں اپنا ان پٹ. تو جناب مطلب ہے کہ اے آئی کے ذریعے سے ڈیجیٹلائزیشن, جوڈیشل ریفارمز, انفورس پرسنس کے حوالے سے ادارہ جاتی رسپانس کے حوالے سے پالیسی بن گئی, ججز کو دھمکانے یا باہر سے اس حوالے سے ادارہ جاتی رسپانس کی پالیسی بن گئی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ رولز 1980 کے جو اس کے نئے رولز بن گئے. تو پھر چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے نا, چھٹی والی بات ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی. تو یہ چھٹی کی بات میں شاہ جی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے جب تھے نا نگران اس کے امور کے, تو اس دور میں جیسے عائشہ ملک جو ہیں وہ 4 مرتبہ بیرونی دورے پہ ان کو گئی تھی. تو یہ چاروں جج صاحبان جو ہیں, ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اعداد و شمار ہمارے ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ چھٹیاں جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کی ہیں, ان کے کوئی 9 کے قریب بیرونی دورے ہیں. اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک ہیں جن کی 40 یا 35 چھٹیاں ہیں, اور تقریباً 7-8 غیر ملکی دورے ان کے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہیں وہ اپنا منیب اختر صاحب ہیں جن کے سب سے زیادہ چھٹیاں ہیں اس کے بعد, اور ان کے بھی کوئی بیرونی دورے بہت زیادہ ہیں. اب باقی جو ہے ظاہر ہے پھر جب شاہ جی کا اور امریکہ کا
اگر کنیکشن نکالا جائے تو آپ کو یاد ہوگا ریزرو سیٹس کا کیس سٹے کر کے 1 مہینے کے لیے چھٹیوں پہ امریکہ. اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی جو ریزرو سیٹوں کی ان کی ججمنٹ آئی تھی, اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایک تقریب تھی جس کے اندر امریکن پولیٹیکل سیکرٹری اسٹیج چھوڑ کے تو ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے تھے. وہ میں نے بالکل آپ نے خبر وہ اس کی بھی خبر دی تھی. اچھا اس کے بعد یعنی امریکہ سے بہت قریبی تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. تو شاہ جی کا اور امریکہ کا جو تعلق ہے, اور پھر ییل یونیورسٹی میں صرف یہی ہیں جو ہر سال جاتے ہیں. اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پچھلے 9 سال سے یا کئی سالوں سے جو ہے وہ شاہ جی ہی صرف جاتے ہیں. تو اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایس او پیز جو ہیں چھٹی کے دوران آپ کو اپنا ایڈریس کہ آپ کہاں پہ موجود ہوں گے وہ ڈالنا پڑتا ہے. اس وجہ سے شاہ جی کہہ رہے ہیں, اور این او سی لینا پڑتا ہے, اور این او سی چیف جسٹس سے ملے گا. تو وہ اس وقت ملے گا جب چھٹی منظور ہوگی. اور چیف جسٹس نے ابھی جوڈیشل کانفرنس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جہاں مرضی آپ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب جوڈیشل ورک ہوگا تو پھر جو چیف جسٹس کے اختیارات اسٹرکچر کیے گئے ہیں, اس کے ایس او پیز ہیں, وہ آپ پورے کریں گے تو پھر آپ کو چھٹی ملے گی. صحیح ہے. تو شاہ جی سے سوال ہے کہ اگر آپ امریکہ جاتے ہیں تو پھر شاہ جی کہتے ہیں کہ جی یہ ججوں کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہو گئی, آزادی نگرانی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آزادی عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ سلب کر رہے ہیں. شرائط اصول سے AQS لائیو سے اجازت دی, چلنے کے بعد